أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. صدق اللہ العظیم. سورہ الحج کی آیت نمبر 3 اور 4 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور اللہ کے پاورز اور اختیارات کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور بھی معبود ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرتے ہیں. شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی پرستش کرو، اوروں کا بھی حکم مانو، اوروں کی بھی بندگی اور غلامی اختیار کرو، اوروں کے دیے ہوئے نظام کو فالو کرو، باطل نظاموں کے سپورٹر بن جاؤ. اللہ کہتا ہے کہ باطل نظاموں کو مٹا کر دین اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرو. اور جو شخص شیطان کا پیرو بن جاتا ہے یا شیطان جیسے انسانوں کا پیرو بن جاتا ہے، جیسے فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا. قرآن کہتا ہے کہ یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے روز فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور انہیں آگ کے گھاٹ پر اتار دے گا. خود بھی جہنم کی آگ میں جائے گا اور اپنی قوم کو بھی جہنم کی آگ میں ڈالنے کا سبب بنے گا. اسی طرح آج کے شیاطین، آج کے فرعون جو اللہ کے سرکش انسان ہیں، باغی انسان ہیں، دین اسلام کے مقابلے میں باطل نظاموں کو سپورٹ کرنے والے ہیں، باطل نظاموں کو قائم کرنے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، سرکش شیطان کی اتباع کرے گا، اس کا انجام بھی شیطان کے ساتھ ہو. کتب علیہ، اللہ نے اس کے نصیب میں یہ لکھ دیا ہے، انہ من تولاہ، جو بھی اس کو دوست بنائے گا، فانہ یضلہ، شیطان اسے گمراہ کرے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اسے عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن جانو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں جلنے والے بن جائیں. آئیے شیطان کے پیرو بننے کی بجائے رحمان کے بندے بن جائیں، رحمان کی بندگی اختیار کریں، رحمان کی غلامی اختیار کریں، رحمان کی پرستش کریں، رحمان کی زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت کریں، رحمان کے دیے ہوئے نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں، باطل نظاموں کو مٹا کر اسلام کے سچے نظام کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.